رات کے سناٹے میں جب کیلیفورنیا کے جنگلات اپنی پرانی کہانیاں سنانے میں مصروف تھے، ایک پراسرار ہوا نے پہاڑوں کو جھنجھوڑا۔ یہ کوئی عام رات نہیں تھی، یہ رات قدرت کا انتباہ تھی جو انسانوں کی لاپرواہی اور بدلتے موسموں کے انتقام کی شکل میں زمین پر اتر آئی تھی۔ کہیں دور زمین کے ایک کونے میں بارش کے بادلوں کو روکنے والے گرم جھونکوں نے ایک چھوٹے سے شعلے کو جنم دیا۔ وہ شعلہ جسے شاید ایک بے ضرر حادثہ سمجھا جا سکتا تھا، انسانوں کے بنائے ہوئے ایندھن سے طاقتور ہو گیا۔ گھاس اور خشک درختوں نے گویا اسے اپنی آغوش میں لیا اور وہ شعلہ ایک وحشی درندے میں بدل گیا۔ جنگل جو کبھی سکون کی علامت تھا، اب ایک دہکتے ہوئے جہنم میں تبدیل ہو چکا ہے۔ شہروں کے قریب انسان اپنی ہی تخلیق کردہ آسائشوں میں مگن تھے، لیکن قدرت کی چیخوں کو سننے والا کوئی نہیں تھا۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے خلاف کی جانے والی چھوٹی کوششیں ان شعلوں کے سامنے مذاق لگ رہی تھی۔ یہ آگ صرف درختوں یا گھروں کو نہیں کھا رہی تھی، یہ انسان کے غرور اور اس کی فطرت سے لا تعلقی کو بھی جلا رہی تھی۔ کہیں دور ایک بزرگ اپنی کتاب مقدس کو سینے سے لگائے کہہ رہا تھا، یہ آخری دور ہے، یہ وہ وقت ہے جس کا ذکر تھا کہ زمین خود کو انسان سے آزاد کرے گی، اور نوجوان اس کی باتوں پہ ہنس رہے تھے، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ محض پرانی کہانیوں کی بازگشت ہے۔ لیکن آسمان پر سیاہ دھواں ایک الگ کہانی سنا رہا تھا۔ وہ دھواں جو کبھی تہذیب کی بلند عمارتوں کو دیکھ کر حسد کرتا تھا، اب اس کے خاک میں ملنے پر مسکرا رہا تھا۔ یہ قدرت کا وہ کھیل تھا جس میں کوئی جیتنے والا نہیں تھا۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل۔ ناظرین، کیلیفورنیا کی آگ ایک انتباہ ہے، ایک افسانہ بننے والی حقیقت جو بتا رہی ہے کہ انسان نے فطرت سے جنگ شروع تو کی تھی، لیکن وہ یہ بھول چکا تھا کہ اس جنگ کا اختتام وہ خود لکھنے کے قابل نہیں رہے گا۔ لاس اینجلس کے جنگلات میں بھڑکتی آگ نے شہر کے دل کو دہلا کے رکھ دیا، جہاں شعلوں نے نہ صرف گھر، عبادت گاہیں اور کاروباروں کو خاکستر کیا، بلکہ قیمتی انسانی جانیں بھی چھین لیں۔ اس المناک واقعے میں کم از کم 10 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے اور ہزاروں عمارتیں راکھ کا ڈھیر بن چکی ہیں۔ فائر فائٹرز شعلوں کو قابو میں کرنے کے لیے اپنی جانیں داؤ پر لگا رہے ہیں، مگر قدرت کی بے قابو قوت ان کی راہ میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ پولیس اس قیامت خیز واقعے کے پیچھے ممکنہ آتش زنی کی تفتیش کر رہی ہے اور اس سلسلے میں ایک مشتبہ شخص کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ خالی کرائی گئی جائیدادوں کو لوٹنے کے الزام میں 20 افراد کو حراست میں لیا گیا، جس سے اس المناک واقعے کے انسانی پہلو مزید تلخ ہو چکے ہیں۔ تقریباً 1,80,000 رہائشیوں کو انخلاء کے احکامات جاری کیے گئے اور یہ انخلاء ریاست کی تاریخ کے سب سے بڑے انخلاء میں سے ایک بنتا ہے۔ لیکن موسمی حالات اور موسمیاتی تبدیلی کے اثرات شعلوں کو مزید بھڑکانے کا خطرہ ظاہر کر رہے ہیں، جس سے فائر فائٹرز کی کوششوں پر دباؤ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ یہ آگ ایک تلخ یاد دہانی ہے کہ انسانی غفلت یا جان بوجھ کر کی گئی حرکتیں کس طریقے سے بے پناہ نقصان کا باعث بنتی ہیں اور موسمیاتی تبدیلی کے خطرات کس حد تک حقیقی ہوتے ہیں۔ ان شعلوں کے بیچ میں متاثرین کے لیے ہمدردی، بچاؤ ٹیموں کے لیے دعائیں اور متاثرہ کمیونٹی کے ساتھ یکجہتی کے جذبات بے حد اہمیت اختیار کر گئے۔ لاس اینجلس کاؤنٹی کی جنگلاتی آگ نے ایک بے مثال تباہی مچائی ہے، جس کے اثرات شہر کی تاریخ میں ناقابل فراموش رہیں گے۔ 1,80,000 رہائشیوں کے انخلاء کے احکامات جاری کیے گئے اور حکام کو اس وقت یہ خدشہ ہے کہ مزید 2 لاکھ افراد کو بھی اپنے گھر چھوڑنے پڑ سکتے ہیں۔ ویسٹ ہلز میں نئی آگ بھڑکنے کے بعد پولیس نے آتش زنی کے شعبے میں ایک شخص کو گرفتار کیا، جبکہ دیگر مقامات پر آگ لگنے کی وجوہات کی تفتیش جاری ہے۔ خالی کرے گئے علاقوں میں لوٹ مار کا سلسلہ اس وقت جاری ہے اور اس وقت تقریباً آگ نے پیسیفک پیلیڈس کے علاقے میں 5300 عمارتوں کو تباہ کیا ہے، جبکہ ایٹن میں مزید 5000 عمارتیں خاک کا ڈھیر بن چکی ہیں۔ ان اعداد و شمار نے اسے لاس اینجلس کی تاریخ کی سب سے تباہ کن آگ بنا دیا ہے۔ آگ کی لپیٹ میں آنے والے لوگوں میں معروف شخصیات شامل ہیں، جن میں لیٹن میسٹر، ایڈم بروڈی اور پیرس ہلٹن جیسے نام شامل ہیں، جو اپنے گھروں سے محروم ہو چکے ہیں۔ لاس اینجلس کی خوفناک جنگلاتی آگ نے نہ صرف انسانی جانوں اور املاک کے لیے خطرہ بنایا، بلکہ انشورنس انڈسٹری کے لیے ایک بڑا مالی بحران ثابت کرنے کے در پہ ہے۔ انشورنس کمپنیز کو یہ خدشہ ہے کہ اس آگ سے ہونے والے بیمہ شدہ نقصانات $8 بلین سے تجاوز کر جائیں گے، جو اسے امریکی تاریخ کی سب سے مہنگی آتش زدگی بنا سکتے ہیں۔ یہ نقصان اس لیے بھی زیادہ ہو سکتا ہے کیونکہ لاس اینجلس امریکہ کے مہنگے ترین گھروں کا مرکز ہے، لیکن یہ آگ 2018 میں شمالی کیلیفورنیا کے پیراڈائز قصبے کے قریب لگی کیمپ فائر کے ریکارڈ کو شاید نہ توڑ سکے، جو 12.8
$5 बिलियन के नुकसानात के साथ अब तक की महंगी तरीन आग साबित हुई थी। उस आग में 85 अफराद हलाक और 50,000 से ज्यादा बेघर हुए थे। 2018 में शिमाली कैलिफोर्निया के पैराडाइज कस्बे के करीब लगने वाली कैंप फायर अमरीकी तारीख की तबाहकुन तरीन जंगलाती आग के तौर पर याद की जाती है। 8 नवंबर को सुबह के वक्त हिट काउंटी के एक जंगलाती इलाके में शुरू होने वाली यह आग एक छोटे से शोले से कहर बनी। शदीद खुश्क साली और ताकतवर हवाओं के बायस आग ने तेजी से पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले लिया। आग के शोलों ने चंद ही घंटों में पैराडाइज कस्बे को जलाकर राख कर दिया, जो एक पुरअमन और सरसब्ज रिहायशी इलाका था। उस कस्बे की 95% इमारतें तबाह हो गईं, जिनमें मकानात, स्कूल, अस्पताल और कारोबारी मराकज शामिल थे। 85 अफराद मारे गए, जिनमें से कई अपनी गाड़ियों में फंसे हुए आग की लपेट में आए। 50,000 से ज्यादा अफराद बेघर हुए और हजारों को अपनी जान बचाने के लिए इलाके से फरार होना पड़ा। कैंप फायर से तकरीबन 18,000 इमारतें तबाह हुई और 1,53,000 एकड़ से ज्यादा जमीन जल गई। इंश्योरेंस के मुताबिक माली नुकसान $12.5 बिलियन से तजावुज कर गया, जो तारीख की सबसे महंगी जंगलाती आग बनाता है इसे। माहिरीन ने कैंप फायर को मौसमियाती तब्दीलियों के असरात का नतीजा करार दिया और कैलिफोर्निया को शदीद खुश्क साली और गर्द मौसम की जद में रखा। तहकीकात की गई, जिससे यह बात सामने आई कि यह आग जो थी, यह पब्लिक यूटिलिटी कंपनी के खराब बरकी इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से शुरू हुई और कंपनी को बाद में $30 बिलियन के जुर्माने का सामना करना पड़ा। कैंप फायर ने ना सिर्फ हजारों जिंदगियां और जायदादें खत्म की, बल्कि मौसमियाती बहरान और गैर महफूज इंफ्रास्ट्रक्चर की संगीनी को भी नुमाया किया। उस सानहे ने कैलिफोर्निया में जंगलाती आग से निपटने के लिए पॉलिसीज में तब्दीलियों की राह हमवार की, लेकिन उन तब्दीलियों के नताइज क्या निकले? अब मौसम के बदलते हुए हालात ने उम्मीद की किरण दिखाई, लेकिन इस वक्त जो बीबीसी की मौसमियाती माहिर हैं सारा कैट, उन्होंने इस बारे में खबरदार किया कि आइंदा हफ्ते तक इलाके में बारिश की पेशगोई नहीं है। खुश्क हवाएं और बुलंद दर्जा हरारत आग के मजीद फैलाव का खतरा बढ़ा रहा है और शहर के कई हिस्से बिजली से महरूम हो चुके हैं, ट्रैफिक जैम हो चुकी है और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया समेत मुतअद्दिद तालीमी इदारे बंद हो चुके हैं। ऐसी इत्तलात भी मौजूद है कि कुछ फायर फाइटर्स के पास पानी खत्म हो चुका है और आग पर काबू पाने की कोशिशों में मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जबकि दूसरी तरफ नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस बहरान पर हुक्काम को शदीद तनकीद का निशाना बनाया, लेकिन लॉस एंजलिस काउंटी के फायर चीफ एंथनी मार्वन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि फायर फाइटर्स पानी की कमी या कम दबाव का सामना नहीं कर रहे। यह आग न सिर्फ लॉस एंजलिस बल्कि पूरी कौम के लिए एक चैलेंजिंग लम्हा है। माली नुकसान के साथ इंसानी जिंदगियों और बुनियादी ढांचे को पहुंचने वाले तबाही ने इस बहरान की संगीनी को उजागर किया है और हालात के बेहतर होने की इस वक्त दुआएं की जा रही हैं। सबसे बड़ी आग जो थी वो येलेसिड्स में भड़की थी, जो रियासत की तारीख की सबसे तबाहकुन आग बनने के करीब है। यह आग अब तक 20,000 एकड़ जमीन को झुलसा चुकी है। एटन की आग लॉस एंजलिस के शुमाली हिस्से को मुतासिर कर रही है और अब तक 14,000 एकड़ से ज्यादा रकबे को अपनी लपेट में ले चुकी है। हस्ट की आग सैन फ्रेंडेंडो के शिमाल में लगी है और 670 एकड़ पर फैल चुकी है। लेडिया की आग एक्टन के पहाड़ी इलाके में बुध की सपहर शुरू हुई और 350 एकड़ पर काबिज हो चुकी है। कैनेथ की आग जुमेरात को लॉस एंजलिस और वेंटोरा काउंटीज की सरहद पर शुरू हुई और तेजी से फैलकर 1,000 एकड़ से ज्यादा इलाके को मुतासिर कर चुकी है। सनसेट, वुडली और ओलिवस की आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन दीगर आगें ताहाल बेकाबू हैं और शदीद मौसमी हालात इन शोलों को मजीद भड़काने का खतरा पैदा कर रहे हैं। इन आगों ने ना सिर्फ इमलाक को नुकसान पहुंचाया है, बल्कि जानी नुकसान का सिलसिला भी जारी है, जबकि मकामी रिहायशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए बड़े पैमाने पर इनखला जारी है। कैलिफोर्निया की जंगलाती आग में शिद्दत के बढ़ते हुए वाकयात ने माहौलियाती तब्दीलियों के असरात को नुमाया किया है। तेज हवाएं और बारिश की कमी ने आग को भड़कावा दिया, लेकिन एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि मौसमियाती तब्दीली के पस मंजर में मौजूदा हालात ज्यादा खतरनाक बन रहे हैं, जिससे मजीद मकामात पर आग लगने के इम्कानात हैं। अमरीकी हुकूमत के तहकीकाती इदारे ताहाल इन मौजूदा आगों को बराह रास्त मौसमियाती तब्दीली से नहीं जोड़ रहे, लेकिन नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने यह एतराफ किया है कि मौसमियाती अवामिल जैसे बढ़ती हुई गर्मी, तवील खुश्क साली और पानी की कमी जंगलाती आग लगने के बायस बन रही है और कैलिफोर्निया को हालिया महीनों में इंतहाई गर्म मौसम गर्मा और बारिश की शदीद कमी का सामना है, जिसने आग की शिद्दत को मजीद बढ़ावा दिया। आमतौर पर जनूबी कैलिफोर्निया में आग का मौसम मई से अक्टूबर तक होता है, लेकिन रियासत के गवर्नर गेविन नेज्यूम का कहना है कि अब यह मौसम की कैद से आजाद होकर पूरे साल पर मुहित हो चुका है, इसलिए इसे आग का साल कहा जा रहा है। लॉस एंजलिस की तबाहकुन आग में जेम्स वुड जैसे मशहूर शख्सियात के घर भी खाकिस्तर हो गए। जेम्स वुड, जो 2 बार ऑस्कर के लिए नामजद हुए, 3 मरतबा एमी अवार्ड्स जीत चुके हैं, उन्होंने CNN को इंटरव्यू देते हुए अपनी जज्बाती कैफियत का इजहार किया। उनके अल्फाज थे कि एक दिन आप स्विमिंग पूल में नहा रहे होते हैं और अगले ही दिन सब खत्म हो जाता है।
ان کی باتوں پر اینکر بھی افسردہ ہو گئے، لیکن جیمز وڈ کو سوشل میڈیا پہ صارفین کی جانب سے ہمدردی نہ ملی۔ متعدد صارفین نے ان کی ماضی کی حمایت کو یاد دلایا، خاص طور پہ اسرائیل کی غزہ میں کی جانے والی کارروائیوں کے حق میں ان کے بیانات تھے، جنہیں کئی افراد نے نسل کشی کی حمایت قرار دیا، اور اس تنازع نے ان کے موجودہ نقصان پر بھی ایک بحث چھیڑ دی ہے، جہاں کچھ لوگ ان کے لیے ہمدردی کی بجائے ان کی ماضی کے بیانات کی مذمت کر رہے ہیں۔ لاس اینجلس کی تباہ کن آگ نے شہر کے شمالی علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لیا، تیز ہوائیں آگ کے پھیلنے کا باعث بن رہی ہیں، اور پیسیفک پیلیسڈز جیسے مشہور علاقے میں جہاں ہالی ووڈ کی معروف شخصیات کے مہنگے گھر جو ہیں وہ شدید متاثر ہوئے ہیں۔ گلوکارہ اور اداکارہ پیرس ہلٹن نے انسٹاگرام پر بتایا کہ ان کا مالیبو میں واقع گھر مکمل طور پہ جل چکا ہے۔ اسی طرح ہیڈی مارڈنگ اور سپنسر پراٹ نے بھی اپنے گھروں کے جلنے کی تصدیق کی، جبکہ ایڈم بروڈی اور لیٹن میسٹر نے اپنے گھر کی ویڈیو شیئر کی جو آگ میں لپٹا ہوا تھا۔ اداکارہ اینا فیرس کا گھر مکمل طور پہ خاکستر ہو چکا ہے، اور 15 بار آسکر کے لیے نامزد ہونے والی گیت نگار ڈیان وان نے اپنی 30 سال پرانے بیچ ہاؤس کے جلنے کی اطلاع دی، جبکہ اداکارہ کیلیک نے بھی اپنے گھر کے مکمل طور پہ تباہ ہونے کی تصدیق کر دی ہے۔ فلم ٹاپ گن میوریک کے سٹار مائلز ٹیلر نے اور ان کی اہلیہ کیلک کا $75 لاکھ مالیت کا گھر بھی آگ کی نظر ہو چکا ہے۔ مینڈی مور نے اپنی رہائش گاہ سے محفوظ مقام پر نقل مکانی کی اور انسٹاگرام پہ اپنے گھر کے جلنے کے بارے میں بتایا۔ مشہور اداکار بین ایفلیک کا $20 لاکھ کا گھر بھی اس آتش زدگی میں مکمل طور پہ تباہ ہو چکا ہے۔ آگ کے باعث ہالی ووڈ کی سرگرمیاں بھی شدید متاثر ہوئی ہیں۔ آسکر نامزدگیوں کی تاریخ کو آگے بڑھا کر 19 جنوری کر دیا گیا ہے، جبکہ کئی فلموں کے پریمیئر بھی منسوخ کر دیے گئے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مزید کتنے ہزار ایکڑ رقبہ اس آگ کی زد میں آتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں کے تناظر میں بین الاقوامی منظرنامے میں کون سے ممالک اٹھ کر اپنی آوازیں بلند کرتے ہیں، یا پھر قدرت کے اس